ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے۔ اس میں جو سود ہے جسے ہم انٹرسٹ کہتے ہیں انگلش میں، اس کو نا بہت ہی خوبصورت پیکیجنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ بہت ہی اس کو کنوینئنس کر کے نا دکھایا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہ پتہ ہو، یہ جس طرح مائکرو لونز ہوتے ہیں نا، یہ جو کوئک کیش ایپس ہیں جو آپ کو فوری طور پر تھوڑی رقم دیتی ہیں، وہ اکثر یعنی کہ سود پر مبنی ہوتی ہیں۔ وقت پر جو ہے پیسے نہیں لٹاتے اور سود ادا نہیں کرتے تو وہ دنوں کے حساب سے یعنی کہ سود جو ہوتا ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر نا ایک نا ختم ہونے والا بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک قسم کا فراڈ ہی ہے، اور اس طرح کی نا آپ کو کہیں ویڈیوز مل جائیں گے جو ان کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ان کا طریقہ واردات یہ آپ کے نا ویک پوائنٹ کو پکڑتے ہیں، یعنی اگر کسی بندے کو پیسے کی ضرورت ہو، یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی وسائل کی کمی ہو، کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہوں، تو یہ اس طرح کے بندوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرض لینا چاہو تو یہ آپ کو فوری دے دیتے ہیں، یہ ان کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے جو یعنی کہ انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے کدھر ہم انویسٹمنٹ کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے، تو یہ نا بڑی اس طرح کی نا فینسی قسم کی جو ہے نا اسکیمز بناتے ہیں، اور اس کی نا ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک جانس ہے یہ جو آپ کو دیتے ہیں، اور وہی پیسہ جو ہوتا ہے وہ آگے لون دے کے یعنی کہ ایک ناجائز پروفٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کما کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں صاف نظر آتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے نا اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کو اسلام میں جو ہے نا بہت زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ جس طرح شرک کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو سود ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے اندر شامل کیا ہے، اور اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے برابر سمجھا گیا ہے، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت 279 میں موجود ہے۔ انٹرسٹ کا جو نظام ہے نا وہ ہے ہی انصاف کے خلاف ہے، یعنی کہ ایک میں شخص کو پروفٹ ہو رہا ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوگا۔ اس بندے کو انٹرسٹ مل رہا ہے اس کو بغیر کسی محنت کے، یعنی کہ اتنا ریٹرن مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کی کوئی محنت شامل نہیں ہے، بس اس نے ایک لون دیا، ایک بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بیسیکلی۔ دوسرا شخص جو قرض لے رہا ہوتا ہے وہ بے شک جتنی مرضی محنت کر لے وہ بوجھ تلے جبا ہی رہتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی شخص اپنے مال میں برکت ختم کرنا چاہتا ہو۔ ربا جو ہے نا مال سے برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور اسلام میں کمائی کا مقصد صرف دولت جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت حاصل کرنا بھی ہے۔ سود مال کو پھیلاتا تو ہے لیکن اس میں جو سکون اور برکت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس لیے ہونی ہونی ہے برکت ختم کہ وہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ ایک شخص سود پر قرض لے کر جو کاروبار شروع کرتا ہے اس کاروبار کی کمائی ناحلال ہوتی ہے، اور اس میں برکت ویسے ہی نہیں ہوگی۔ ایک چیز حلال ہی نہیں ہے تو اس میں برکت کیوں شامل حال ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ نہ صرف مالی طور پر کمزور ہوتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔